ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے میں اس بات کی تشریح کرتا چلوں، واضح کرتا چلوں کہ ہمارے بھائی مولانا عبد الوہاب حفظ اللہ نے میری جو تعریف کی، میں اس کا اہل نہیں بلکہ میں ایک طالب علم ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے ایک طالب علم کی حیثیت سے زندہ رکھے، اور جب موت آئے تو وہ بھی طلب علم کی راہ پہ ہو۔ اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ بھائیوں کے سامنے واضح کرتا چلوں میں ایک حقیر طالب علم ہوں۔ دوسری بات، آج جو ساتھیوں نے مجھے موضوع دیا ہے وہ موضوع بھی بہت بڑا اہم ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کافی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے امتیوں کو امام اعظم کا درجہ دیا ہوا ہے۔ امام اعظم کون ہیں؟ اس موضوع کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ دو لفظوں کی وضاحت کر دوں۔ ایک ہے امام اور دوسرا لفظ ہے اعظم۔ امام عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پیشوا، رہنما،
رہبر، اور اعظم اسم تفضیل کا صیغہ ہے جس کے معنی ہے سب سے بڑا۔ اب اس لفظ کے معنی ہو گئے سب سے بڑا امام۔ وہ کون ہو سکتا ہے، کون ہے؟ جب آپ قرآن مجید کو کھولیں گے، یہاں ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ لوگ اپنی پسند سے، انتخاب سے لوگوں کو امام کا درجہ دیتے ہیں۔ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام اوزائی، اللہ کی ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں۔ انہوں نے دین کی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں دین کے لیے، لیکن ان کو امام کہنے والے وہ انسان ہیں۔ انسانوں نے یہ درجہ دیا ہے، لیکن جب انبیاء کرام کی باری آتی ہے تو یاد رکھ لیں ان کو امام کا درجہ دینے والا خود رب العالمین ہے، کوئی انسان نہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ یہاں امام کے معنی ہے پیغمبر، رہنمائی کرنے والا۔ اللہ نے نبوت کو امامت بھی کہا، کیونکہ نبی بھی رہنما ہوتا ہے نا، امت کا پیشوا ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، اللہ نے انتخاب کیا ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور جب باری آتی ہے اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والے اور ڈرانے والے۔ فرمایا تمام انسانوں کے لیے۔ اور اہل حدیث کا عقیدہ ہے بالکل واضح کہ ہمارے نزدیک اگر اس کائنات کے اندر کوئی امام اعظم ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر نہ کوئی امام آیا ہے نہ امام آئے گا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو تمام انسانوں کا امام بھی بنایا، حتیٰ کہ انبیاء کرام کا بھی امام۔ جب آپ معراج کے لیے جاتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، سارے پیغمبر پیچھے کھڑے ہوئے، اللہ کے پیارے پیغمبر امام بنے۔ اس میں اشارہ ہے کہ ہم جس عظیم پیغمبر کے امتی ہیں وہ پیغمبر تمام انسانوں حتیٰ کہ انبیاء کرام کا بھی امام ہے۔ اور دیکھیں وہ کیوں نہ امام اعظم ہوں، قرآن کریم نے جو ان کی شان بتائی ہے، میں جو بھی نکات بیان کروں گا برائے مہربانی غور سے سنیے گا، اور پھر ان نکات کی روشنی میں آپ غور کیجئے گا کہ یہ خوبی، یہ عظمت،
یہ اعزاز، یہ شان کسی اور انسان کو، کسی امتی کو حاصل ہے؟ جو بھی میں نکات بیان کروں گا، آئیے سب سے پہلا نکتہ، اللہ کے پیارے پیغمبر امام اعظم ہیں، سب سے بڑے امام۔ ایک دلیل یہ ہے کہ ان پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ وحی نہ سیدنا ابو بکر صدیق پر نازل ہوئی، نہ سیدنا عمر بن خطاب پر، نہ سیدنا عثمان بن عفان پر، نہ سیدنا علی بن ابی طالب پر، نہ کسی اور امتی پر۔ یہ وحی نازل ہوئی اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر پر۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا ان کی شان بیان کی، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے پیغمبر اپنی مرضی سے اور خواہش سے بات نہیں کرتے، یہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، بات کرتے ہیں اللہ کی وحی کے تحت، اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے۔ اب یہ مقام کسی اور آدمی کو حاصل ہے، کسی امتی کو؟ دو مثالیں بڑی عظیم اللہ کے پیارے پیغمبر تشریف فرما ہے۔ جنگ احد ختم ہوئی، صحیح بخاری کی حدیث، ایک صحابی شہید ہو گئے، ان کا نام ہے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ شہادت کا مرتبہ انہیں ملا، انہوں نے اپنے پیچھے ایک بیوی کو چھوڑا اور دو بیٹیاں، ان کا کوئی بیٹا نہیں تھا، دو بیٹیاں اور ایک بیوی۔ جب ان کی شہادت ہوئی، وہ بیوہ بیوی چل کر آئی اللہ کے پیارے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ میرے شوہر سعد بن ربیع شہید ہو گئے جنگ احد میں، جو ان کی ملکیت تھی اس پر میرے دیور نے سعد بن ربیع کے بھائی نے قبضہ کر لیا، مجھے اور میری بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، اب میں آپ کے پاس آئی ہوں، کیا میرے شوہر کی ملکیت کے اندر میرا کوئی حصہ، میری بیٹیوں کا کوئی حصہ ہے یا نہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر خاموش ہو گئے، وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ یہ ہے فرق نبی اور غیر نبی میں، یہ ہے امام اعظم ہمارے، وحی کا نزول شروع ہو گیا۔ جب نزول ختم ہوا، آپ نے فرمایا سعد بن ربیع کے بھائی کو بلا لاؤ، لوگوں سے لے آئے۔ جب سامنے آیا تو آپ نے فرمایا کہ جو سعد کی ملکیت ہے اس میں سے 2/3، 2/3، 2/3 کے معنی 3 سے اگر کر دیے جائیں تو اس میں سے 2 حصے دونوں بیٹیوں کو دے دو، 8واں حصہ بیوی کا، فما بقی فہو لک، باقی جو ملکیت بچے گی وہ تمہاری ملکیت ہے۔ 2/3 بیٹیوں کا حصہ، 8واں حصہ بیوی کا، باقی جو ملکیت بچے گی وہ تیری ملکیت ہے۔ اب اللہ کے پیارے پیغمبر نے یہ فیصلہ تب دیا جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، اپنی مرضی سے نہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث، صحابہ چل کر اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ کے نبی پر درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ پر سلام کس طرح بھیجا جائے، کیونکہ آپ ہی نے بتایا ہے اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، سلام آپ نے بتایا ہے، لیکن کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ اب یہاں بھی ایک نقطہ ہے، صحابہ کرام ان کی مادری زبان عربی تھی، عربی بولنے والے تھے۔ کوئی صحابی آیت کے نزول کے بعد
اپنی طرف سے درود بنا کر نہیں لایا، حالانکہ مادری زبان عربی تھی۔ کیا کسی صحابی نے درود بنایا، بنا کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا؟ یاد رکھیں، درود بنانے کے لیے نہیں ہے، درود اپنانے کے لیے ہے۔ شریعت نے جو تمہیں بتایا ہے اسے اپنانا ہے، درود بنانا نہیں۔ اب صحابہ کرام چل کر اللہ کے نبی کیف نصلی علیک، ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کے الفاظ ہیں، آپ خاموش ہو گئے، اپنے سر جھکا لیا۔ صحابہ کہتے ہم نے آپ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے دیکھے۔ یہ وحی کا نزول کوئی معمولی چیز نہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر میرے برابر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی ٹانگ مبارک میری ٹانگ کے اوپر تھی۔ جب وحی کا نزول ہوا آپ پر تو آپ کی ٹانگ اتنی بھاری ہو گئی، میں نے سمجھا کہ میری ٹانگ کی ہڈیوں کے ٹکڑے ہو جائیں گے، ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ وحی کوئی معمولی چیز نہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر قرآن کو ہم جبلوں پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ پرزا پرزا ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ یہ اللہ کا کلام اس قدر طاقتور ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ ثم رفع راسہ، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اہل حدیثو، تم کس قدر خوش نصیب ہو، تم وہ درود پڑھتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو سکھایا، جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل فرمایا۔ لوگوں نے تو اپنی طرف سے درود بنائے ہوئے ہیں نا، درود تاج، درود لکھی، درود ماہی، صلاۃ تنجینا، یہ سارے کے سارے مولویوں اور پیروں کے بنائے ہوئے ہیں۔ عجیب بات ہے، اگر دنیا کا معاملہ پیش آ جائے، تم کہتے ہو کہ ہمیں جینین چیز چاہیے، میڈ ان جاپان، میڈ ان یو ایس اے، نقلی چیز نہیں لیتے، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو اصل کو چھوڑ کر نقل کو اختیار کرتے ہو، کس قدر بے قدری ہے۔ جب دین کا معاملہ آ جائے، حالانکہ دین ایک انمول چیز ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کو وہ درود سکھایا جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، اور تب آپ نے بتایا جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ مجھے بتائیں، یہ مقام کسی امتی کو حاصل ہے کہ آپ میں سے کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ فلاں امام جب بات کرتے ہیں تو اللہ کی وحی کے تحت کرتے ہیں؟ کسی کے اندر جرت ہے؟ اگر کسی نے یہ جملہ کہہ بھی دیا تو وہ ختم نبوت کا منکر ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، کیونکہ نبوت ختم ہو چکی، اب کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، کسی پر وحی کا نزول نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی شان۔ جب آپ بات کرتے ہیں اللہ کی وحی کے تحت، حدیث مسند احمد کی، ابو داؤد کی، سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما عظیم صحابی ہیں، ان صحابہ میں شامل ہیں جو لکھنا اور پڑھنا جانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہر بات لکھتا تھا جو زبان سے نکالتے۔ مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ، اللہ کے نبی بھی انسان ہیں۔ یہاں ٹھہر کر آگے بڑھنے سے پہلے میں اس جملے کی وضاحت کر دوں، حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، ابو داؤد، مسند احمد۔ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ، اللہ کے نبی انسان ہیں، بشر ہیں، اور آج
کئی ایسے مسلمان ہیں اللہ ان کو ہدایت دے جو کہتے ہیں کہ پیغمبر بشر ہو ہی نہیں سکتا، انسان ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو نور ہے۔ اللہ کے بندو، پیغمبر کی بشریت کا انکار عین قرآن کریم کا انکار۔ اگر کوئی آدمی، میرا جملہ یاد رکھ لے، یہ کہتا ہے کہ پیغمبر بشر نہیں، وہ قرآن کریم کا منکر ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ کہف کی آخری آیت۔ پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، بشر ہوں، مثلکم تمہاری طرح۔ اور یہاں بھی کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں، یہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ پیغمبر ہمارے جیسا تھا، ہمارے جیسا۔ یہ توہین کرتے ہیں اللہ کے نبی کی۔ یاد رکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمارے جیسے تھے، کیونکہ اللہ نے بھی فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح انسان ہوں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ جنس کے لحاظ سے آپ انسان ہیں، جنس کے لحاظ سے آپ انسان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تمام انبیاء کرام جنس کے لحاظ سے انسان تھے۔ ایک سیدھی سی بات ہے، اگر پیغمبر انسان نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے نمونہ ہوتے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مومنو تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، آپ آئیڈیل ہیں۔ اگر بالفرض آپ سوچیں، اگر پیغمبر انسان نہ ہوتے تو آج ہمارے لیے نمونہ ہوتے۔ انسان کے لیے نمونہ فرشتہ نہیں ہوگا، انسان کے لیے نمونہ کوئی جن نہیں ہوگا، انسان کے لیے نمونہ کوئی جانور نہیں ہوگا، انسان کے لیے نمونہ انسان ہی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی انسان ہیں، ہاں ایک حوالے سے ہمارے جیسے نہیں، ایک حوالے سے ہمارے جیسے نہیں۔ وہ کیا چیز؟ اپنے مقام میں، عظمت میں، اخلاق میں، عمل میں، علم میں، اللہ کے نبی جس مقام پر فائز ہیں آج تک کوئی انسان وہاں تک نہیں پہنچا۔ یاد رکھ لیں، ہمارے جیسے ہیں انسان ہونے کے ناطے، جنس انسان کی ہے، لیکن اپنے مقام میں، عظمت میں، شان میں، علم میں، عمل میں، اخلاق میں اللہ کے نبی اس درجے پر فائز ہیں جہاں تک کوئی انسان نہ پہنچا ہے نہ کبھی پہنچ سکے گا۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ۔ مجھے بتائیں اس میں کس کی توہین ہے، کس کی توہین ہے؟ بھئی آپ دیکھیں، مثال میں آپ کو دیتا چلوں، بازار کے اندر آپ نے دیکھو ایک پتھر آپ ٹھوکر مارتے ہیں، گلی سے گزرتے ہوئے، روڈ سے گزرتے ہوئے آپ کے پاؤں کے اندر آتا ہے، ٹھوکر مارتے ہیں، یہ بھی پتھر ہے۔ اور وہ بھی پتھر ہے جو بیت اللہ کی دیوار میں لگا ہوا ہے، حجر اسود۔ حجر کے معنی پتھر، وہ لوہے کا بنا ہوا نہیں ہے، نہ سونے کا بنا ہوا، وہ بھی پتھر ہے، لیکن دونوں کے مقام میں کس قدر فرق ہے، ہیں دونوں پتھر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے حجر اسود کو ایمان کی حالت میں چوما، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایک زبان دے گا، ینطق بہی، جس سے بات کرے گا، یبصر بہما، اس کو دو آنکھیں ملیں گی جن سے دیکھے گا، اللہ دو آنکھیں دے گا جس سے دیکھے گا، زبان سے بولے گا، بات کرے گا، اور جس نے ایمان کی حالت میں چوما ہوگا اس کے بارے میں گواہی دے گا، یہ بھی پتھر ہے۔ لیکن مقام دیکھیں، دونوں میں فرق ہے نا۔ جب آموں کی سیزن آتی ہے، گرمی کے دن آتے ہیں، ایک آم وہ بھی ہے جو 50 روپے کلو بکتا ہے، دوسرا 150 روپے ہے، وہ بھی آم، وہ بھی مالٹا نہیں، انار نہیں، زیتون نہیں، وہ بھی آم ہے۔ لیکن فرق دیکھیں تو اللہ کے نبی انسان ہیں لیکن اس مقام پر فائز ہیں جہاں تک آج تک کوئی انسان نہیں پہنچا۔ یہ اہل حدیث کا عقیدہ۔
تو کچھ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ اللہ کے نبی بھی انسان ہیں، کبھی خوشی میں کبھی غصے کے اندر بھی ہوتے ہیں، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ بعض لوگ غصے کا رد کرتے ہیں، غصہ مطلقاً مذموم نہیں، ناپسندیدہ نہیں۔ بعض جگہوں پر غصہ عین ایمان ہے، عین ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے یہ غصہ دل کے اندر رکھا ہے تاکہ اللہ کے دشمن کے خلاف استعمال ہو، کفر کے خلاف استعمال ہو، شرک کے خلاف استعمال ہو۔ اگر یہ غصہ نہ ہوتا ہم جہاد کر سکتے تھے کفار کے خلاف؟ کئی احادیث اللہ کے نبی گرم ہو گئے، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا جب دین کا معاملہ اٹھا۔ مجھے بتائیں، اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو گالی دے، آپ کو غصہ نہ آئے، آپ مومن ہیں؟ آپ تو مومن ہی نہیں۔ اگر کوئی بدبخت اللہ کے نبی کو برا بنا کہے، آپ کو غصہ نہ آئے، آپ مومن ہیں؟ کبھی نہیں۔ اگر کوئی آدمی آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے، آپ کو غصہ نہ آئے، آپ غیرت مند مومن ہیں؟ تو غصہ مطلقاً ناپسندیدہ نہیں، بعض جگہ پر محمود ہے، مطلوب ہے، ہاں دنیاوی معاملات کے اندر پسندیدہ نہیں۔ تو صحابی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی انسان ہے، کبھی خوشی میں کبھی غصے میں، ہو سکتا ہے غصے کی حالت میں ہو اور زبان سے کوئی ایسی چیز نکل جائے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے لکھنا ترک کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے کہا کہ اللہ کے نبی، میں پہلے آپ کی ہر بات لکھتا تھا، اب ہر بات نہیں لکھتا۔ مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ انسان ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ ہے ہمارے امام اعظم، فرمایا اکتب، عبداللہ لکھتے جاؤ، والذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق۔ اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے کبھی حق کے علاوہ دوسری چیز نہیں نکلے گی۔ مجھے دنیا میں ایک آدمی دکھا دے، بڑے سے بڑا عالم اور مفتی، کہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمیشہ حق کی بات کرتا ہے، زبان سے غلط بات نکلتی ہی نہیں، ایک آدمی مجھے دکھا دے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام اعظم ہمارے۔ اور دوسری طرف اللہ اکبر جو امتی ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کتنے لوگ ہیں امام صاحب کو امام اعظم کہتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں امام اعظم ہوں، بعد کے لوگوں نے یہ لقب دیا۔ صحیح سند کے ساتھ واقعہ لائے ہیں امام یحییٰ بن معین اپنی کتاب تاریخ کے اندر، تاریخ ابن معین کے اندر، خطیب بغدادی تاریخ بغداد کے اندر، کہ ایک دن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو بھی وہ بات کرتے ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف اس کو لکھتے جا رہے ہیں، جو بھی زبان سے بات نکالتے ان کے شاگرد قاضی ابو یوسف، دو مشہور شاگرد ہیں نا، امام محمد، قاضی ابو یوسف، وہ ان کی ہر بات لکھتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں امام صاحب نے کیا فرمایا، اللہ اکبر، کہا ویحک یا یعقوب لا تکتب کل ما تسمع منی فانی اری الرأی اليوم واترکہ غدا۔ اللہ اکبر! کتنے انہوں نے پیارے الفاظ کہے کہ اے ابو یوسف تم پر افسوس ہے، میری ہر بات مت لکھا کرو، میرا آج ایک فتویٰ ہے، کل میں دوسرا فتویٰ دیتا ہوں، جب مجھے حق مل جاتا ہے، دلیل مل جاتی ہے، پہلی بات غلط ہوتی ہے اس سے رجوع کر لیتا ہوں اور اگلے دن میں وہ فتویٰ دیتا ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتا ہے۔ اور کئی مثالیں ہیں، آج کل یہ سردی کے دن چل رہے ہیں، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ بھائی ان جرابوں پر مسح نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جن پر مسح کیا وہ خفین تھے، موزے تھے چمڑے کے، یہ جوربین ہیں، یہ تو اون کے بنے ہوئے کپڑے کے بنے ہوئے، ان پر اللہ کے نبی نے مسح نہیں کیا۔ حالانکہ ابو داؤد کی حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے صحابہ کو حکم کی دیا کہ تم اپنی جو پگڑیاں ہیں ان پر بھی مسح کرو، تساخین پر بھی مسح کرو۔
اور تساکین کے معنی کیا ہے؟ لغت اٹھا کر دیکھ لیں، ایک معنی یہ ہے کہ چمڑے کا موزہ، لیکن دوسرا معنی بھی ہے کہ ہر وہ چیز جو تمہارے پاؤں کو گرم رکھے اس سے بھی تساکین کہا جاتا ہے۔ جو بھی چیز تمہارے پاؤں کو گرم رکھے، تمہارے پیروں کو گرم رکھے۔ آج اگر ہم یہ موزے پہنتے ہیں تو پیر گرم بھی رہتے ہیں اور محفوظ بھی رہتے ہیں۔ بھائی آپ نے جو شرطیں لگائی ہیں کہ 3 میل تک چلتا رہے، نہ پھٹے، یہ شرط کسی حدیث کے اندر موجود ہے؟ کہیں موجود ہے؟ کسی صحابی نے یہ شرط بتائی؟ یہ تو آپ کی بنائی ہوئی شرائط ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ موزوں پر مسا کرتے تھے، حتیٰ کہ امام ابن قدامہ المغنی کے اندر، امام ابن حزم المحلہ بالآثار کے اندر دونوں کہتے ہیں کہ اجماع صحابہ ہے کہ جورابوں پر مسا ہو سکتا ہے، ان موزوں پر مسا ہو سکتا ہے جو کپڑے کے بنے ہوئے ہیں، اون کے بنے ہوئے ہیں، اجماع صحابہ ہے۔ اور دوسری بات جو پیش کرنا چاہتا ہوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہلے کہا کرتے تھے کہ یہ اونی جو موزے ہیں، جوراب ہیں، ان پر مسا نہیں ہو سکتا، لیکن وفات سے ایک روایت کے مطابق 3 دن پہلے، دوسری روایت کے مطابق 9 دن پہلے، اٹھا کر دیکھ لیجیے الہدایہ پہلی جلد 61 نمبر صفحہ، مولانا عبدالحی لکھنوی انہوں نے حاشیہ لکھا ہے۔ یہاں آ کر وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وفات سے 3 دن پہلے یا 9 دن پہلے رجوع کیا اور فتویٰ دیا کہ جوراب جو ہیں اون کے بنے ہوئے، ان پر بھی مسا ہو سکتا ہے۔ دلیل مل گئی، رجوع کر لیا۔ اور عجیب بات، ہدایہ والے نے لکھا وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، اسی چیز پر ہمارا فتویٰ ہے، یہ مفتہ بہی قول ہے، مفتہ بہی قول۔ لیکن اللہ کے بندے آج بھی نہیں مانتے، اپنے امام کی بات کو ترک کر دیا، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع کر لیا تھا۔ جو پہلے انہوں نے کہا نا، میرا آج ایک فتویٰ کل دوسرا فتویٰ، ہر بات مت لکھا کرو۔ اسی طرح پہلے فتویٰ دیتے تھے کہ گھوڑا حرام ہے، گھوڑا حرام ہے، حالانکہ گھوڑا حلال ہے۔ کئی دلائل، میری الحمدللہ میں سندھی پر کتاب موجود ہے 65 صفحات کی، کئی دلائل ہیں اللہ کے نبی سے، صحابہ کی طرف سے، تابعین سے اور ائمہ دین سے کہ گھوڑا حلال ہے۔ حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف کہتے ہیں کہ حلال ہے، امام محمد کہتے ہیں کہ حلال ہے، مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ حلال ہے، مولانا منظور نعمانی صاحب کہتے ہیں کہ حلال ہے، مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ حلال ہے۔ قریباً 9 حنفی علماء اس دور کے، جن کے حوالے میرے پاس موجود ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے۔ امام صاحب پہلے مکروہ کہتے تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لیکن اٹھا کر دیکھ لیجئے در مختار بعد میں رجوع کیا اور فتویٰ دیا کہ گھوڑا حلال ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا کہا انہوں نے؟ ابو یوسف میری ہر بات مت لکھا کرو، آج میں ایک فتویٰ دیتا ہوں کل دوسرا فتویٰ، جب دلیل مل جائے رجوع کر لیتا ہوں۔ یہ ہے امتی۔ اور جو ہمارے امام اعظم ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ عبداللہ لکھتے جاؤ، اس زبان سے کبھی کوئی ناحق بات نہیں نکلے گی۔ یہ ہے امام اعظم۔ اللہ اکبر۔ اور اٹھا کر دیکھ لیجئے قرآن مجید، جو امام اعظم کی بات نہیں مانتا، اسلام سے خارج، یہ امام اعظم۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پاکستان کے کسی مفتی کو بلا لیجئے اور اسے کہیے کہ میرے سامنے فتویٰ لکھو۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ کی بات کو نہیں مانتا، لکھو کہ وہ کافر ہے، لکھو کافر ہے۔ لکھے گا؟ کبھی جرت نہیں ہوگی، کسی کی جرت نہیں ہوگی۔ اگر کوئی آدمی کہے میں امام احمد کی بات کو نہیں مانتا، کسی مفتی میں جرت نہیں جو کہہ دے کہ یہ کافر ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ امام شافعی کی بات کو نہیں مانتا، کسی میں جرت نہیں جو لکھے یہ فتویٰ کہ یہ کافر ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ امام مالک کی بات کو میں نہیں مانتا، کسی میں جرت نہیں مفتی میں
جو یہ لکھے کہ یہ کافر ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں محمد الرسول اللہ کی بات کو نہیں مانتا، کافر، خارج اسلام۔ یہ امام اعظم جن کی بات کو ٹھکرایا جائے تو دین اسلام سے خارج، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، کیسے نازل ہوئی؟ اٹھائیے بخاری شریف، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی پھوپھی کا بیٹا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ چل کر آیا۔ ان کی مدینہ کے اندر زمین تھی، ایک اور آدمی کی اس کے برابر میں زمین تھی۔ اب پانی کی کمی تھی، پانی کا مسئلہ تھا، پانی کس طرح پہنچایا جائے کھیت کو۔ جھگڑا ہو گیا، آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ دوسرا جو آدمی تھا اس نے کہا کہ زمین جو میری ہے پہلے میں اس کو پانی دوں گا۔ زبیر بن عوام کہتے تھے کہ بھائی میری جو زمین ہے وہ پانی کا جو یعنی کہ جو چھوٹی سی نہر ہے، نالی ہے، اس کے نزدیک ہے، پہلا حق میرا ہے، میں اپنی زمین کو پانی دوں گا، بعد میں تمہیں۔ اختلاف ہو گیا، چل کر اللہ کے نبی کے پاس، آپ نے باتیں سنی، اس کے بعد آپ نے فیصلہ دیا کہ پہلے پانی زبیر بن عوام اپنی زمین کو دیں گے، کھیت کو دیں گے، کیونکہ ان کی زمین پانی کی جو نالی تھی اس کے قریب تھی، پہلے وہ دیں گے۔ لیکن جب پانی ٹخنوں تک پہنچ جائے زمین کے اندر تو پھر آگے دوسرے کے لیے چھوڑیں گے۔ یہ نہیں کہ پانی کو روک کے رکھا جائے، سارا پانی اپنے کھیت کو دیتے رہیں، جب پانی کا لیول ٹخنوں تک پہنچ جائے تو آگے دوسرے آدمی کو پانی دینا ہے۔ آپ نے فیصلہ دیا۔ زبیر بن عوام تو خوش ہو گئے، راضی ہو گئے، لیکن جو دوسرا آدمی تھا اس نے کہا کہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی آپ نے اپنے پھوپھی کے بیٹے کا فیور کیا، طرفداری کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تمہارے رب کی قسم، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری قسم۔ مفسرین کہتے ہیں اس میں بھی اللہ کے نبی کی عظمت ہے، تیرے رب کی قسم، یہ مومن نہیں، لا یؤمنون، ایمان سے خالی ہے، جو آپ سے فیصلہ نہیں کرواتے، اپنے اختلافات میں آپ سے فیصلہ نہیں کرواتے، اور جب آپ فیصلہ کر دیں تو دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، خوشی کے ساتھ قبول کر لیں۔ اگر دل کے اندر تنگی محسوس کی، اگر آپ سے فیصلہ نہیں کروایا، خوشی سے فیصلہ قبول نہیں کیا، لا یؤمنون، یہ بے ایمان ہے۔ یہ مقام کسی اور کا ہے، کسی اور کے پاس چل کر جائیں، اس کی بات کو نہ مانیں، کیا آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے؟ لیکن اللہ کے نبی سے فیصلہ کروانا بھی ہے، فیصلہ آ جائے اس کے بعد دل کے اندر کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے کہا آف اللحا، اپنی داڑھیوں کو چھوڑ دو، داڑھی چھوڑنی چاہیے خوشی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ نہیں کہ آدمی داڑھی چھوڑ بھی دے اور دل کے اندر تنگی محسوس کر رہا ہو، خوش دلی کے ساتھ آپ کا فیصلہ آ جائے۔ آج مسلمان کیوں انتشار کا شکار ہے؟ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے فیصلہ نہیں کروایا۔ آپ کہیں گے کس طرح ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کے نبی تو وفات کر چکے، وہ تو وفات کر چکے ہیں، لیکن آپ کے فرامین آج بھی موجود ہیں۔ جامع ترمذی کا ایک نسخہ میرے پاس موجود ہے، اس کے ٹائٹل کور پر یہ قول لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی کے گھر کے اندر احادیث کی کتاب ہے فَكَأَنَّمَا نَبِيٌّ يَتَكَلَّمُ، گویا اس کے گھر کے اندر اللہ کے نبی خود بات کر رہے ہیں، خود اللہ کے نبی بات کر رہے ہیں۔ اختلاف پیدا ہو جائے اللہ کے نبی سے فیصلہ کروائیں۔ آج کئی مسائل ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے سارا دن جنازے نماز پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ، الحمدللہ اہل حدیث سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی قرأت ہوتی ہے، سورہ فاتحہ، لیکن دوسرے ساتھی ہیں
سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے. کوئی دلیل نہیں ان کے پاس، کوئی دلیل نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی، اونچی آواز میں سورہ فاتحہ کی قرأت کی، اور جب نماز جنازہ ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا میں نے سورہ فاتحہ اس لیے جہرن پڑھی لِتَعْلَمُوا أَنَّا سُنَّةٌ، تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے. معاملہ ختم ہو گیا نا. لیکن آج تک سورہ فاتحہ سے دشمنی اور سزا مل گئی. میں کہتا ہوں اہل حدیثو تم بھی خوش نصیب ہو. جب اہل حدیث مرتے ہیں نا، نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، الحمدللہ 10 15 منٹ تک وہ نماز چلتی ہے. امام صاحب 5 دعائیں پڑھتے ہیں اور چلے جائیں دوسری طرف. میرا چیلنج ہے نماز جنازوں کو دیکھیں اور گھڑی پر نظر رکھیں. 30 یا 40 سیکنڈ ابھی پورے نہیں ہوئے، امام صاحب دونوں طرف سلام پھیر کر نماز جنازہ ختم کر دی. کیا اس نے دعائیں پڑھی ہوں گی؟ میت کے لیے اس نے کیا دعائیں پڑھی ہوں گی؟ 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، نوٹ کیجئے. جب بھی نماز جنازہ پڑھی جائے امام صاحب اللہ اکبر کہیں، آپ اپنی گھڑی پر نظر رکھیں، 1 منٹ سے پہلے نماز جنازہ ختم. اہل حدیثو تم خوش نصیب ہو. 5 دعائیں پڑھی جاتی ہیں، سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جس نماز کے اندر سورہ فاتحہ نہیں وہ نماز ہی نہیں. یہ نماز جنازہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز ہے. اسی وجہ سے بعض حنفی حقانی جو عالم تھے، حق کہنے والے، انہوں نے مان لیا کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. ان کے پرانے ایک عالم تھے، ان کا نام ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھا ہے. ان کا وصیت نامہ میرے پاس موجود ہے فارسی زبان میں، جس کا عنوان ہے ما لا بد منہ. اس کے آخر میں کہتے ہیں جب میں مر جاؤں تو میری نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے. حنفی عالم قاضی ثناء اللہ پانی پتی. دوسرا حوالہ اورنگی دارالعلوم مفتی تقی عثمانی صاحب، تھوڑے سے معتدل ان کے عالم ہیں اس دور کے اندر. بخاری کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں کے اندر، انعام الباری. میرے پاس 8 جلدیں موجود ہیں. اس کی 4تھی جلد یہ حدیث لاتے ہیں، اس پر بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے حنفی حضرات نے جو دلائل پیش کی ہیں اس کو حدیث کو رد کرنے کے لیے وہ سارے کے سارے کمزور ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. جب صحابی کہ یہ سنت ہے تو اس کے معنی اللہ کے نبی کی سنت. اب دیکھیں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، حدیث آتی ہے لیکن اختلاف ختم نہیں ہوتے. اور اللہ نے کیا فرمایا؟ جو آپ سے فیصلہ نہ کروائے، آپ فیصلہ کر دیں، دل کے اندر اگر وہ تنگی محسوس کریں تو وہ ایمان سے خالی ہے. مجھے بتائیں یہ مقام کسی اور کو حاصل ہے؟ صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اللہ کے نبی. اور دیکھیں آپ کا مقام جو امام اعظم ہے ہمارے، یہ قرآن کریم آپ کے سامنے موجود ہے عربی زبان کے اندر. لیکن عربی زبان کو سمجھ نہیں سکتے جب تک محمد رسول اللہ سمجھائے نہ، اس کی توضیح نہ کرے، تشریح نہ کرے. جب تک اللہ کے نبی نہ سمجھائیں عربی بولنے والے قرآن نہیں سمجھ سکتے. دیکھیں صحیح بخاری کی روایت ہے، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی رمضان المبارک کے بارے میں کہ دن کو تم روزہ رکھو گے، رات ہو جائے، فرمایا کھاتے رہو پیتے رہو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. جب سفید داغا کالے داغے سے الگ ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دو. جب سفید داغا کالے داغے سے الگ ہو جائے، تمیز قائم ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دو. اب عربی بولنے والے صحابی عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی میں نے 2 داغے لے لیے، ایک سفید رنگ کا ایک کالے رنگ کا، اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا. رات کو جب بھی آنکھ کھلے دونوں کو میں دیکھ رہا ہوں، تقابل کر رہا ہوں. صبح ہو گئی لیکن بات میری سمجھ میں نہیں آئی.
عربی بولنے والے صبح پہنچتے ہیں اللہ کے نبی کے ہاں، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا جب سفید داغا کالے داغے سے الگ ہو جائے تو کھانا پینا بند کر دو۔ میں نے 2 داغے اپنے تکیے کے نیچے رکھے تھے، ساری رات دیکھتا رہا، تو آپ نے مزاحن کہا کہ عدی کیا تمہارا تکیہ اس قدر بڑا ہو چکا ہے، وسیع ہو چکا ہے، اتنا بڑا ہے تمہارا تکیہ؟ کیونکہ یہاں داغے سے مراد داغے نہیں بلکہ سفید داغے سے مراد فجر ہے، اور کالے داغے سے مراد رات کا اندھیرا ہے۔ کیا رات کا اندھیرا اور فجر تمہارے تکیے کے نیچے آ گئے؟ اتنا تکیہ تمہارا بھرا ہے؟ اب صحابی قرآن سمجھ نہیں سکتے جب اللہ کے نبی جب تک نہ سمجھائیں۔ اور دیکھیں ایسے مواقع بھی آتے ہیں جب آپ قرآن کا عام حکم اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کے پیارے پیغمبر کے خاص حکم کو لیتے ہیں۔ میں 3 مثالیں پیش کرتا ہوں، 3 مثالیں، عظیم مثالیں۔ پہلی مثال اٹھائیے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ نے 4 سورتوں کے اندر ایک آیت، ہر سورت کے اندر آئی ہے، 4 سورتوں کے اندر، سورہ البقرہ، سورہ المائدہ، سورہ انعام اور سورہ نحل، 4 صورتیں، ان کے اندر ایک آیت آئی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ مسلمانوں، اللہ نے تم پر 4 چیزیں حرام کی ہیں، ہر مردہ چیز تم پر حرام ہے، جو مر جائے، بکری حلال ہے لیکن مر جائے حرام ہو چکی، مرغی حلال ہے مر جائے مردار ہو چکی، حرام ہو چکی۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا ہمارے لیے 2 مردہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اور آپ دیکھیں، آپ بازار میں جاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، جب آپ مچھلی خرید کرتے ہیں تو عام طور پر وہ مر چکی ہوتی ہے۔ کس نے کہا کہ مردہ مچھلی بھی حلال ہے، جبکہ اللہ نے فرمایا ہر مردہ چیز حرام ہے، ہر مردہ چیز۔ کس نے کہا کہ مچھلی مر جائے تب بھی حلال ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا خون تم پر حرام ہے، لیکن آپ نے فرمایا خون کی 2 اقسام، ایک تلی اور جگر، یہ دونوں ہمارے لیے حلال کر دی گئی۔ تلی بھی خون کا ایک قسم ہے اور جگر بھی خون کا ایک قسم ہے، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے حلال کر دی گئی۔ اب قرآن کا عام حکم، لیکن خاص کرنے والے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری مثال، آپ میں سے کئی ایسے حضرات ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت نصیب کی ہوگی، حاجی ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب 9 ذی الحجہ کی تاریخ آتی ہے، عرفات کا میدان ہوتا ہے، 30 لاکھ حاجی جمع ہوتے ہیں۔ جب حالات نارمل تھے 30 لاکھ حاجی جمع ہوتے تھے، 40 لاکھ، لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے میدان عرفات میں سورج غروب ہوتا ہے، ایک بھی حاجی نماز نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ اور مغرب کا ٹائم آپ سب جانتے ہیں، سورج غروب ہوا، مغرب کا ٹائم شروع ہو چکا۔ آج 40 لاکھ حاجی جمع ہیں، سورج آنکھوں کے سامنے غروب ہوتا ہے، لیکن ایک حاجی نماز ادا نہیں کرتا، اس لیے کہ ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کو میدان عرفات میں نماز مغرب ادا نہیں کی۔ یہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر، یہ آپ کے عمل کی اہمیت۔ قرآن کا عام حکم، لیکن پیغمبر کے عمل نے اس کو خاص کر دیا۔ ایک اور مثال، حاجی صاحبان جانتے ہیں مزدلفہ کا میدان کتنا تنگ پڑ جاتا ہے۔ جب 30 لاکھ 40 لاکھ حاجی مزدلفہ کے میدان کے اندر رات کو جمع ہوتے، سڑکوں پر سوئے ہوتے، جگہ نہیں ہوتی۔ لیکن آج ایک اور عجیب چیز جس پر عمل کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ تہجد نماز نفلی نمازوں کے اندر سب سے افضل ہے۔ آپ نے فرمایا
اس کی 4 خصوصیات ہیں، 4 خصوصیات تہجد نماز کی۔ یہ سردی کے دن ہیں، اللہ کے بندو اس نماز کو مت مس کرو، اس نماز کو مت ترک کرو۔ سردی کی راتوں کے اندر پچھلے پیر اٹھنا آسان ہے، اس نماز کو مت چھوڑو۔ یہ وہ اوقات ہوتے جب اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألونی فأعطیہ، من یستغفرونی فاغفر لہ۔ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کی دعا کو، اس کے سوال کو قبول کروں، کون ہے جو استغفار کرے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں۔ آپ فرماتے ہیں جب تک فجر ہو جائے اللہ اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم نماز۔ آپ نے فرمایا 4 خصوصیات ہیں۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو بھی صالحین گزر چکے، اولیاء اللہ گزر چکے، وہ سارے کے سارے تہجد گزار تھے، نماز تہجد کے پابند تھے۔ ایک خاصیت۔ دوسری فرمایا تکفیر للسیئات، یہ نماز تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ تیسری خاصیت قربۃ الی ربکم، اس نماز کی ادائیگی کی وجہ سے تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے، نزدیک ہو جاؤ گے۔ اور چوتھی چیز یاد رکھ لیں، نماز تہجد کی ادائیگی سے اللہ تمہارے جسم سے بیماری کو دور کر دے گا۔ یہ 4 خصوصیات ہیں، اتنی عظیم نماز۔ لیکن مزدلفہ کی رات، 10ویں ذی الحجہ کی رات، 40 لاکھ حاجی جمع ہوتے ہیں، آج تہجد نماز کوئی ادا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے، مزدلفہ میں رات کو پہنچے ہیں، آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا، دونوں کو ملا کر پڑھا، اس کے بعد آپ سو گئے، فجر نماز ادا کی۔ آج کی رات تہجد نماز ادا کرنا عبادت نہیں، آج کی رات سونا عبادت ہے، آج کی رات سونا عبادت ہے، کیونکہ ہمارے پیارے پیغمبر آج کی رات سوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ۔ قرآن کے عام حکم کو خاص کر دیا۔ ایک اور مثال، اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر ان خواتین کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح حرام ہے، والدہ ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ساس ہے، بانجی ہے، بھتیجی ہے، وہ رشتے اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں، لیکن بعد میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، ان عورتوں کے علاوہ باقی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت سے نکاح کیا، وہ پھوپھی ہے، تو اس کی بھتیجی نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا، وہ خالہ ہے، تو اس کی بانجی نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ نہ خالہ نہ بانجی، نہ پھوپھی اور نہ بھتیجی، بیک وقت یہ 2 عورتیں کسی مرد کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، قرآن کریم میں نہیں۔ لیکن کس نے کہا؟ محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، مجھے بتائیں یہ مقام کسی کا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کسی کے اندر جرت ہے کہ فلاں عالم، فلاں مفتی، فلاں امام قرآن کے عام حکم کو خاص کرتے ہیں؟ کسی میں جرت ہے؟ یہ صرف اور صرف محمد رسول اللہ جو امام اعظم ہے ہمارے، قرآن کریم کے عام حکم کو خاص کر دیا۔ اور دیکھیں ان کی شان کیا، ان کی شان ہے۔ دنیا میں باتیں کرتے ہوئے، دنیا کے اندر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم سے کرتے ہیں، آپ سے کرتے ہوں گے، علماء سے کرتے ہیں، مفتی صاحبان سے کرتے ہیں، اماموں سے کرتے ہیں، مجتہدین سے کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں یا نہ، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس کی ہاں اور نہ کی کوئی اہمیت نہیں، ہاں اور نہ کی کوئی اہمیت نہیں۔ لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہہ دیں، وہ چیز دین بن جاتی ہے،
نہ کہہ دیں وہ چیز دین بن جاتی ہے۔ دونوں مثالیں میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مثال ہاں کی، آپ درس دے رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے جو استطاعت رکھتے ہیں، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو استطاعت رکھتے ہیں ان پر حج فرض ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کچھ لوگ زیادہ سوالات کے شوقین ہوتے ہیں، ہر بات پر سوال کرتے ہیں، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت، اگر میں کہتا کہ ہاں، صرف ہاں کہتا، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ کسی اور کا مقام ہے؟ مجھے بتائیں کوئی دنیا میں اور ہے جو ہاں کہے وہ چیز دین بن جا؟ ایک اور مثال دیکھیں، اللہ کے پیارے پیغمبر موجود ہیں، سیدنا یہ بلکہ ایک صحابی چل کر آئے، حدیث کے اندر ان کا نام نہیں آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے والد صاحب فوت ہو گئے، مسند احمد کی حدیث ہے، والد صاحب فوت ہو گئے، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا میرے والد کو ثواب ملے گا اگر ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا نہ، ہاں۔ اب یہ 30 دین بن گئی، اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ کرے، والد کو ثواب پہنچے گا، والدہ کو ثواب پہنچے گا۔ پتہ نہیں ہم نے بدعت کہاں سے کھڑی کر دی، یہ 30واں 40واں برسی، کوئی گنجائش نہیں اسلام کے اندر۔ اگر ثواب پہنچانا چاہتے ہو اللہ کے بندو، اپنے والدین کے لیے مالی صدقات کرو۔ دیکھیں ایسے صحابی تھے جنہوں نے اپنے والدین کے لیے پانی کا اہتمام کیا، کہیں کنواں کھدوا دو، ہینڈ پمپ کا انتظام کرو، کسی مسجد میں تعاون کرو، مدرسہ میں تعاون کرو، کسی غریب کے ساتھ تعاون کرو، مالی صدقات اولاد کرے، والدین کو ثواب ملتا ہے۔ آپ نے صرف کہا ہاں، وہ چیز دین بن گئی۔ اسی طرح نہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مرض وفات میں ہیں، آخری بیماری کے اندر، اللہ کے نبی سے پوچھا، بلکہ بیماری کے اندر ہیں کیونکہ ان کی وفات تو اللہ کے نبی کے بعد ہوئی، بیماری کے اندر ہیں، تو سوال کہ اللہ کے رسول کیا میں اپنی زندگی میں جو میری ملکیت ہے، تمام ملکیت، اس کی وصیت کر سکتا ہوں؟ یہ بھی انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ بعض لوگ جب ان کی اولاد نالائق ہوتی ہے تو پوری ملکیت کسی ادارے کو دے دیتے ہیں، کسی ٹرسٹ کو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کی اولاد نالائق بھی ہو، وہ آپ کے ترکے کی حقدار ہے جب تک کہ کافر نہ ہو جائے، مرتد نہ ہو جائے۔ مسلمان ہے چاہے گناہ گار ہو، آپ انتقال کر گئے، آپ کی اولاد آپ کی ملکیت کی وارث ہے، اس کو آپ آگ نہیں کر سکتے۔ یہ شریعت میں آگ نہیں جو ڈراموں کے اندر ہوتا ہے، شریعت کے اندر ہی آگ نہیں ہوتا۔ اور زندگی کے اندر آپ پوری ملکیت کسی کے نام نہیں کر سکتے۔ تو اب سعد بن ابی وقاص نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا اپنی پوری ملکیت میں اس کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ پھر سوال کیا آدھی ملکیت، فرمایا اللہ۔ پھر سوال کیا 1/3 ملکیت، 1/3، فرمایا نہ کر سکتے۔ آپ نے لا کہا، صرف نہیں، وہ چیز دین ہو گئی، وہ چیز دین ہو گئی صرف نہیں کہنے سے۔ اسی طرح دوسری مثال، آپ نے فرمایا کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول اگر کوئی بچہ کسی غیر عورت کا دودھ پیتا ہے، بعض اوقات ایسے یعنی کہ مواقع آ جاتے ہیں جب کوئی خاتون انتقال کر جاتی ہے، بچے کو دودھ پلانے والی کوئی اور عورت ہوتی ہے، کافی مثالیں ہیں۔ تو کیا اگر بچے نے ایک مرتبہ جو چسکی لی، دودھ پیا کسی عورت کا ایک مرتبہ،
کیا وہ ماں بن جائے گی؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. وَلَا تُحَرِّمُ الْمَسَّةُ وَلَا الْمَسَّتَانِ، وَلَا تُحَرِّمُ الْمَسَّةُ وَلَا الْمَسَّتَانِ. ایک مرتبہ دودھ پینے سے جو چسکی لے کر بچہ دودھ پیتا ہے، 2 مرتبہ اس سے وہ ماں نہیں ہو جاتی، حرمت قائم نہیں ہوتی. دوسری حدیث کے اندر آتا کم از کم 5 مرتبہ دودھ نہ پی لے. آپ نے کیا فرمایا؟ لا، نہیں. اگر لا کہیں تب بھی دین، نام کہیں تب بھی دین. یہ مقام کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دیکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں سویا ہوا ہوں، 2 فرشتے آتے ہیں میرے پاس. صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اس ہستی کی مثال پیش کرو. دوسرا کہتا ہے یہ تو سوئے ہوئے ہیں. تو پہلے فرشتے نے کہا ان العین نائمۃ وقلب یقظان. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے ہیں تو ان کی آنکھ کو نیند ہوتی ہے، لیکن دل ان کا بیدار ہوتا ہے. دل بیدار ہوتا ہے. مثال پیش کرو. وہ فرشتہ مثال پیش کرتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک محل تعمیر کروایا. جب تعمیر ہو چکا تو ایک دائی کو بھیجا، دعوت دینے والے کو، لوگوں کی طرف کہ آپ چلے جائیں، لوگوں سے کہیں کہ اس محل کے اندر آئیں، دعوت میں شامل ہوں. اس محل کے اندر آئیں، دعوت میں شامل ہوں. تو کچھ لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اس محل کے اندر آئے. کچھ نے دعوت کو قبول نہیں کیا، محل کے اندر نہیں آئے. اب دوسرے فرشتے نے کہا مثال تو پیش کی، لیکن اب سمجھاؤ مجھے اس کے معنی کیا ہیں. تو فرشتے نے کہا یہاں بادشاہ سے مراد احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جو گھر تعمیر کروایا وہ جنت ہے، اور جس انسان کو دعوت دے کر لوگوں کی طرف روانہ کیا وہ اللہ کے آخری نبی ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اللہ کے نبی کی دعوت کو جس نے قبول کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گئے، اور جس نے اللہ کے نبی کی دعوت کو ٹھکرا دیا اس نے جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا. اور آخر میں فرشتے نے ایک جملہ کہا، اللہ اکبر، اس کو اپنے دلوں کے اندر جگہ دیجیے. کس قدر اہم جملہ ہے. فرشتہ کہتا ہے کہ محمد فرق بین الناس، دنیا کے سارے لوگوں کے اندر فرق کرنے والی اگر کوئی شخصیت ہے، اگر کوئی انسان ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کے سارے انسانوں کے اندر حق پر کون ہے، باطل پر کون، توحید پر کون ہے، شرک پر کون، سنت پر کون ہے، بدعت پر کون، کون فیصلہ کرے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے امام اعظم. اور دیکھیں آپ کی شان، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن مجید کے اندر فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس آدمی نے رسول کی اطاعت کی، میرے پیغمبر کی اطاعت کی، اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی. یہ کوئی معمولی مقام ہے؟ کوئی اور انسان ہے، ایسا کوئی امتی ہے جس کے بارے میں یہ خبر ہو کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں کہ اگر آپ ان کی اطاعت کرتے ہیں آپ یقیناً بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں. اور دیکھیے اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عظمت اور آپ کی شان احادیث کی کتب اٹھا کر دیکھ لیجئے، قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. لوگوں جب تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور کی طرف لوٹاؤ. پوری آیت میں پہلے پڑھتا ہوں اور پھر بعد میں یہ حصہ پڑھتا ہوں. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو علماء ہیں، حکمران ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. لیکن دیکھیں اللہ کے کلام کی عظمت، رب کے کلام کی عظمت، فصاحت اور بلاغت. جب اللہ کا نام آیا تو پہلے حکم دیا اطیعوا اللہ، اطیعوا. رسول کا نام آیا اطیعوا الرسول. لیکن اولی الامر، حکمران یا عالم کا نام آیا تو اللہ تعالیٰ نے اطیعوا کا لفظ استعمال نہیں کیا.
کیا رب کے ہاں الفاظ کی کوئی کمی ہے؟ نعوذ باللہ. کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں استغفر اللہ صبح استغفر اللہ کوئی الفاظ کی کمی ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت ہر صورت میں ہوگی، نبی کی اطاعت ہر صورت میں ہوگی، لیکن عالم کی اطاعت ہر صورت میں نہیں ہوگی. قرآن و حدیث کے مطابق ہوگی، اطاعت کریں گے. قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی، اطاعت نہیں کریں گے. اللہ اور رسول کی اطاعت ہر صورت میں کرنی، غیر کی اطاعت مشروط ہے، چاہے وہ صحابی کیوں نہ ہو. مثال میں آپ کو پیش کرتا ہوں، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کتنے عظیم صحابی ہیں، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، قرآن کے حافظ بھی ہیں. یاد رکھیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں اور قرآن کے کاتب بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں. دو ان کے اعزازات یہ بھی ہیں، حافظ قرآن، کاتب وحی. لیکن ایک مسئلہ بھول گئے. دیکھیں یہ دلیل ہے، بڑے سے بڑے عالم سے غلطی ہو سکتی ہے. کبھی کبھار ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ بڑا اتنا عالم مفتی یہ غلطی کریں گے، یہ غلط ہوں گے. ان کے لیے جواب ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. سیدنا عثمان بن عفان عظیم عالم، حافظ قرآن، کاتب وحی، لیکن کس طرح غلطی ہوئی. مصنف عبد الرزاق، السنن الکبریٰ بہقی، ان کے دور خلافت میں ایک آدمی نے شادی کی ایک عورت کے ساتھ شادی کی. ابھی 6 ماہ ہوئے کہ بچہ پیدا ہو گیا. نکاح کے 6 ماہ بعد بچہ پیدا ہو گیا. اب شوہر کو شک گزرا کہ میری بیوی نکاح سے پہلے حاملہ تھی، ورنہ بچہ 6 مہینے میں کس طرح پیدا ہوگا؟ یہ پہلے ہی حاملہ تھی. نعوذ باللہ. وہ چل کر آیا سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس، دلیل پیش کیا کہ 6 مہینے کے اندر یہ بچہ ہوا ہے نکاح کے بعد. مجھے شک ہے کہ میری بیوی بد کردار ہے اور حمل نکاح سے پہلے تھا. آپ نے آرڈر جاری کیا اس عورت کو سنسار کیا جائے، رجم کیا جائے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، کہا کہ امیر المومنین جلدی مت کیجئے، خود قرآن کریم سے 6 ماہ کا حمل ثابت ہے، خود قرآن کریم سے. اب یہاں ایک دلیل ہے، اگر غور کریں، جو دوست کہتے ہیں کہ تقلید فرض ہے، واجب ہے، صحابہ کے دور کے اندر بھی تقلید ہوتی تھی. تقلید کے معنی ہے کسی امتی کے قول کو بلا دلیل قبول کرنا، یہ ہے تقلید. سیدنا عثمان بن عفان خلیفہ تھے نا، جب آرڈر جاری کیا تو تمام صحابہ کو تقلید کرنی چاہیے تھی نا، خاموشی سے حکم قبول کر لیتے. لیکن علی بن ابی طالب نے اعتراض کیا، یہ دلیل ہے کہ صحابہ مقلد نہیں تھے، محقق تھے. مقلد نہیں تھے، محقق تھے. اور دیکھیں جب اعتراض کیا سیدنا علی بن ابی طالب نے تو سیدنا عثمان کی عظمت بھی دیکھیں، برا نہیں منایا کہ علی مجھ پر کس طرح اعتراض کر رہے ہیں، میں تو بڑا عالم ہوں، بلکہ کہا کہ علی دلیل پیش کیجیے، دلیل پیش کیجیے. یہ ہے مومن کا طریقہ. یہاں ضد نہیں چلے گی، یہاں بات ہوگی دلیل سے. اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا جس کے پاس دلیل ہوگی. سیدنا عثمان نے کہا کہ دلیل پیش کیجیے. سیدنا علی نے کہا کہ خلیفہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پر فرمایا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا، عورت کا حمل اور دودھ پلانے کی مدت یا دودھ چھڑانے کی مدت، جب تک عورت بچے کو دودھ پلائے وہ مدت کتنی ہے؟ اللہ فرماتا ہے دونوں مدتیں 30 ماہ ہیں. 30 شہرا، حمل اور دودھ چھڑانے کی مدت، 2 مدتیں ٹوٹل کتنا؟ 30 مہینے. اب اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر سورہ البقرہ کے اندر فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا چاہیں انہیں چاہیے پورے 2 سال دودھ پلائیں. کتنے؟ 2 سال. 2 سال کے کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 2 سال کے کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 24. اب 30 میں سے 24 نکال دیں، باقی کتنے بچے؟ 6.
سیدنا علی نے کہا کہ امیر المومنین 24 نکال دیں، باقی 6 مہینے بچے حمل کے، یہ قرآن سے ثبوت ملا کہ 6 مہینے کا حمل ہو سکتا ہے۔ سیدنا عثمان نے کہا کہ علی اللہ آپ کو جزا خیر عطا فرمائے، برا نہیں بنایا، یہ صحابہ کا طریقہ، وہ محقق تھے، مقلد نہیں تھے۔ اس سے معلوم ہوا جو فیصلہ کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کا کلام ہے یا اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ صحابہ قرآن و حدیث کو مانتے تھے، حجت سمجھتے تھے، تقلید کرنے والے نہیں تھے، وہ محقق تھے۔ اختلافات پیدا ہو جائیں یا قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی کی حدیث۔ دوسری مثال صحیح بخاری کی روایت موجود ہے، ایک مرتبہ مہاجرین اور انصار صحابہ کے اندر بحث و مباحثہ چھڑ گیا۔ دیکھیں ایک نقطہ یاد رکھیں، دینی مسائل پر گفتگو کرنا اگر اس میں ضد نہ ہو، انانیت نہ ہو، تو بالکل پسندیدہ چیز ہے۔ حق کو قبول کرنا، بات کو واضح کرنا، بشرطے کہ اس میں ضد نہ ہو، انانیت نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ اب مسئلہ یہ چھڑا کہ جب میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں تو غسل کس صورت میں فرض ہوتا ہے؟ دیکھیں شرعی مسائل ایسی چیز ہے، اس میں اگر آپ نے نام نہاد حیا سے کام لیا تو آپ گناہ کبیرہ کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں، بڑے گناہوں کے اندر غرق بھی ہو سکتے ہیں۔ صحابہ سے بڑھ کر کوئی حیا والا نہیں تھا، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا انسانوں کے اندر باحیا انسان، سب سے بڑا حیا والا۔ لیکن آپ یہ چیزیں بتاتے تھے، ازواج مطہرات بتاتی تھی، اس لیے کہ کہیں کم علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے لوگ گناہ نہ کر بیٹھے۔ اب بحث چھڑ گئی، میاں بیوی آپس میں ملے ہیں، غسل کس صورت میں فرض ہوگا؟ انصار نے کہا کہ جب میاں اور بیوی آپس میں ملتے ہیں، جب تک انزال نہ ہو، جب تک میاں ڈسچارج نہ ہو، غسل فرض نہیں ہوتا۔ مہاجرین نے کہا کہ نہیں، صرف ملنے کی وجہ سے، صرف ملے ہیں، چاہے انزال نہ بھی ہو، غسل فرض ہو گیا۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا غور کے بعد مجھے جواب دیں، ان میں سے صحیح کون ہے اور غلط کون؟ ایک یہ سوال، صحیح کون ہے؟ انصار صحیح ہے یا مہاجرین صحیح ہے؟ ایک تو یہ بات، صحیح کون ہے؟ پھر دوسرا سوال، اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں صحیح ہے تو مجھے بتائیں کس دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں، وہ دلیل مجھے بتائیں۔ اگر آپ نے کہا کہ مہاجرین صحیح ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا دلیل کیا ہے؟ اگر آپ کہیں گے انصار صحیح ہے تو میں آپ سے پوچھوں گا دلیل کیا ہے؟ بھئی دونوں طرف جماعتیں ہیں صحابہ کی، ایک صحابی بھی نہیں، جماعتیں ہیں، کون غلط ہے کون صحیح؟ محمد فرق بین الناس، کون فرق کرے گا؟ اللہ کے نبی۔ غیروں کی بات دلیل نہیں، اللہ کے نبی کی بات خود دلیل ہے۔ غیروں سے دلیل پوچھی جائے گی، مجھ سے آپ دلیل پوچھیں گے، امام سے پوچھیں گے، مفتی سے پوچھیں گے، لیکن جب پیغمبر کا فرمان آ جائے تو کوئی دلیل نہیں پوچھے گا، کیونکہ پیغمبر کا فرمان خود دلیل ہے، خود دلیل ہے۔ اب اختلاف بڑھا، کسی کے پاس دلیل نہیں، تو مشورہ کیا کہ یہ مسئلہ، اس کا تعلق انسان کی پرائیویٹ زندگی کے ساتھ ہے، نجی زندگی کے ساتھ۔ ازواج مطہرات کے پاس چلے جائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس علم ہو، دلیل موجود ہو۔ ایک صحابی اٹھ کر گیا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، ام المومنین۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی مسئلے کے اندر پریشان ہوتے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہم علم پاتے تھے، ان کے پاس علم موجود ہوتا تھا۔ چل کر گئے اور بتایا کہ ام المومنین، صحابہ کے 2 گروہوں کے اندر اختلاف پیدا ہو چکا ہے، انصار اور مہاجرین۔ انصار کہتے ہیں میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں جب تک انسان لو غسل فرض نہیں ہوگا۔ مہاجرین کہتے ہیں کہ محض ملنے کی وجہ سے ہی غسل فرض ہو جائے گا، چاہے انسان نہ بھی ہو۔ اب آپ کے پاس کوئی علم ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، کوئی دلیل ہے؟ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میرے پاس دلیل موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل وان لم ينزل، حدیث صحیح مسلم کی، بخاری کی۔
کہ جب میاں اور بیوی کا ختنہ تجاوز کر جائے، اللہ اکبر، اسلام کس قدر حیا والا دین، کیسے الفاظ، چھپے ہوئے الفاظ، حیا کا پردہ رہے، جب میاں اور بیوی ان کا ختنہ تجاوز کر جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال نہ بھی ہو۔ اب وہ آدمی آتا ہے صحابہ کی مجلس میں، کہتا ہے کہ مہاجرو تم صحیح ہو، انصاریو تم غلط ہو، اس لیے تم صحیح ہو کہ اللہ کے نبی کا فرمان یہی ہے۔ تو یہ ہے فرق کرنے والی ہستی، یہ ہے امام اعظم۔ بہت بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے، لیکن دوستو بالکل ایک چیز حقیقت ہے، بالکل واضح ہے کہ اللہ کی بندوں کے اندر اگر کوئی سب سے افضل کوئی بندہ ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں، کوئی آنے والا بھی نہیں۔ قیامت کا دن قائم ہوگا، سب سے پہلے جنت میں آپ داخل ہوں گے، سب سے پہلے آپ کی قبر پھٹے گی، سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے، اللہ اکبر، اور زیادہ سے زیادہ امتی آپ کے ہوں گے جنت کے اندر۔ یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں، اور آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کریں، حق ادا نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ چاہتا آپ کو کسی یہودی کے گھر پیدا کر دیتا، کسی نصارہ عیسائی کے گھر پیدا کر دیتا، کسی ہندو کے گھر پیدا کر دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں تمام آزمائشوں سے بچاتے ہوئے ایک مسلمان کے گھر پیدا کیا اور اپنے آخری اور پیارے پیغمبر کی امت میں پیدا کیا۔ یہ کتنا بڑا اعزاز۔ تو اللہ کے نبی کو پہچانیے، وہی ہمارے محبوب ہیں اللہ کے بندوں کے اندر، وہی مقتدا ہے، وہی اطاعت کے لائق ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے۔ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں ان کی اطاعت نہیں کرتا، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر کسی امتی کی اطاعت سے انکار کر دے وہ خارج نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ کے نبی کی اطاعت سے انکار کر دے خارج ہو جائے گا۔ یہ ہے امام اعظم، اس میں کوئی شک ہے؟ مجھے بتائیں، اس میں جگڑنے والی کیا بات ہے بھائی؟ ہم تمام ائمہ کی عزت کرتے ہیں، یہاں بیٹھ کر اللہ کے گھر کے اندر میں کہتا ہوں، میرا جملہ یاد رکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ ہو، امام احمد ہو، امام مالک ہو، امام شافعی ہو، اللہ تعالیٰ کی ان پر لاکھوں رحمتیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیجئے، کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میری تقلید کرو۔ نہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہ امام احمد نے، نہ امام مالک نے، نہ امام شافعی، کسی نے یہ نہیں کہا، لیکن ہمارے پیارے پیغمبر سے اللہ نے کہلوایا، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، اطیعون، میری اطاعت کرو۔ کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میری تقلید کرو، لیکن اللہ کے نبی سے اللہ نے کہلوایا، فاتبعونی، میرا اتباع کرو، میری اطاعت کرو۔ عجیب بات ہے، جو پیغمبر کہہ رہا ہے کہ میرا اتباع کرو، میری اطاعت کرو، ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور جنہوں نے نہیں کہا ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کس قدر بے وقوفی ہے۔ اللہ کے بندو، اس میں ان کی کوئی توہین نہیں، انہوں نے دین کی خدمت کی، لیکن کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میرا قول آ جائے تو اللہ کے نبی کی حدیث کو چھوڑ دو، نہیں، بلکہ یہی کہتے ہوئے دنیا سے گئے کہ اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے، ہمارے قول کو ترک کر دو، دیوار سے مار دو۔ سارے امام یہ کہتے ہوئے دنیا سے گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بلا شرط غیر مشروط اگر اطاعت کسی کی واجب ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صورت میں اطاعت کرنی ہوگی، باقی کی اطاعت مشروط ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو کریں گے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے اپنے پیارے پیغمبر کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارے گناہ خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ وہ ساری کوتاہیاں کمزوریاں معاف فرمائے۔ آج کا یہ پروگرام ہمارے ساتھیوں نے جو اہتمام کیا، جن ساتھیوں نے، اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ پروگرام صدقے جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ میری کوششیں، میرا سفر، آپ کی محنتیں، یہاں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ سب قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔